بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم موصوف صفت کے متعلق سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم موصوف صفت کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم اردو میں اس طرح کہیں کہ نئی گاڑی اور پرانا فریج، تو ان دونوں مثالوں میں جو پہلا لفظ ہے، مثلا پہلی مثال نئی گاڑی میں لفظ نئی اور دوسری مثال پرانا فریج میں لفظ پرانا، تو ان دونوں لفظوں کو ہم صفت کہیں گے، کیونکہ ان دونوں لفظوں نئی اور پرانے کے ذریعے پہلی مثال میں گاڑی اور دوسری مثال میں فریج کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ گاڑی نئی ہے اور فریج پرانا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جس کے ذریعے کسی کی حالت یا کیفیت کو بیان کیا جائے تو اس کو ہم صفت کہتے ہیں، اور صفت کے ذریعے جس کی حالت یا کیفیت کو بیان کیا جائے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی مثال میں لفظ گاڑی موصوف ہے، کیونکہ لفظ نئی کے ذریعے گاڑی کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری مثال میں فریج یہ موصوف ہے، کیونکہ لفظ پرانے کے ذریعے فریج کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ اردو جملے میں پہلے صفت آتی ہے، جیسے کہ ان دونوں جملوں میں نئی اور پرانا، اور صفت کے بعد موصوف آتا ہے، جیسے کہ گاڑی اور فریج۔ لیکن عربی زبان میں اردو زبان سے مختلف طریقے سے موصوف صفت کا جملہ بنایا جاتا ہے، یعنی عربی زبان میں پہلے موصوف یعنی گاڑی اور فریج کا عربی السیارۃ اور الثلاجۃ کو لکھیں گے، اور اس کے بعد صفت یعنی نئی اور پرانے کا عربی الجدیدۃ اور القدیمۃ کو لکھیں گے۔ ہمارے یہ دونوں جملے تیار ہیں، السیارۃ الجدیدۃ نئی گاڑی اور الثلاجۃ القدیمۃ پرانا فریج۔ عزیز طلبہ، ہمیں یہاں پر ایک بات اور اچھی طرح یاد رکھنی ہے کہ صفت بالکل اپنے موصوف کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ اگر موصوف کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو صفت کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہونا چاہیے، جیسے السیارۃ الجدیدۃ اور الثلاجۃ القدیمۃ۔ لیکن اگر موصوف کوئی نام ہو تو اس کے شروع میں ہم الف لام نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی صفت پر الف لام لگائیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ محنتی محمد، تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے محمد المجتہد۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہے نیک ساجد، تو ہم کہیں گے ساجد الصالح۔ اور اگر موصوف کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہ ہو تو ہم صفت کے شروع میں بھی الف لام نہیں لگائیں گے، بلکہ موصوف اور صفت دونوں کے آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے، اور اردو ترجمہ کرتے وقت ایک یا کوئی کا ترجمہ کریں گے، جیسے سیارۃ جدیدۃ ایک نئی گاڑی یا کوئی نئی گاڑی، یا ثلاجۃ قدیمۃ ایک پرانا فریج یا کوئی پرانا فریج۔ اور اسی طرح اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی،
جیسے السیارۃ الجدیدۃ، اور اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، جیسے القلم الجدید۔